السلام علیکم۔ سب احباب ٹھیک ہوں گے، جو میرے چاہنے والے، جو مجھے دیکھتے ہیں، جو میری ویڈیو لائک کرتے ہیں، میری ویڈیو کو سنتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج بات ہوگی آدم پر، انسان پر، کہ آدم ہے کیا چیز اور کس طرف چل پڑا ہے۔ کچھ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ کچھ لکھا ہے، ردیف قافیے کو ملایا ہے۔ آپ سب کی نظر توجہ سے، اور ساتھ ہی میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی، ترجمہ بھی، تھوڑا سے تشریح بھی کرتا چلوں گا۔ تو آپ ہی کے سامنے پہلا ایک شعر کہ تراب سے نایاب ہوا، تراب سے نایاب ہوا۔ تراب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مٹی۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، نایاب ہوا ہے۔ تراب سے نایاب ہوا ہوں، کن سے ایجاد ہوا۔ کن کا بڑا مقام ہے۔ قرآن پاک میں بھی ویسے حالات زندگی آدم سے لے کر اب تک کن ہی پہلو ہے، کن ہی اہم جز ہے کہ تراب سے نایاب ہوا ہوں، کن سے ایجاد ہوا ہوں۔ جو دانا نہ کھانا تھا صنم، اس نقطے سے برباد ہوا۔ جو اللہ کریم نے فرما دیا تھا کہ آدم اس کے نزدیک نہیں جانا، جو دانا نہ کھانا تھا صنم، پھر آدم اسی دانے کو کھا رہا ہے، اسی نقطے سے برباد ہو رہا ہے۔ جو دانا نہ کھانا تھا صنم، اس نقطے سے برباد ہوا۔ کہنے کا کچھ مقصد ہے کہ خلق الانسان من علق، ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کا ترجمہ کہ یوں بنتا ہے کہ ہم نے انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، وہاں خاک یہاں خون کی پھٹک۔ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ تراب سے نایاب ہوا، آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ پھر اسی کا ایک اور متبادل ہے، تراب کا ایک متبادل اور بھی ہے، سلسال۔ اس کا مطلب بنتا ہے کہ کھنکتی بدبودار سیاہ گارے والی مٹی۔ یہ بھی عربی زبان میں یا قرآن پاک میں یہ لفظ پایا گیا ہے کہ خلق الانسان من علق، وہاں خاک یہاں خون کی پھٹک۔ آدم کو پیدا کیا گیا خاک سے اور ہمیں خون کی پھٹک سے۔ اس کلیے سے انقلاب ہوا ہوں، یہ کلیہ ہے، یہ کلیہ ہے، اس کلیے سے انقلاب ہوا ہوں۔ یہ کتاب کھلی کتاب ہے میری، انوکھا ہی باب ہوا ہوں۔ وہ کیا ترانہ عجب میں خانہ، فرشتوں کا میرے سامنے جھک جانا۔ اب آدم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ کیا تھا، وہ سب ایک محض تماشا تھا اس کے لیے کہ وہ انسان کے آدم کے سامنے فرشتوں کا یوں جھک جانا ہیں، اور وہ کیا ترانے تھے، وہ کیا ترانہ عجب میں خانہ، فرشتوں کا میرے سامنے جھک جانا۔ میں تو اپنے نفس سے سیراب ہوا۔ انسان جب روئے زمین پر آیا، آدم جب روئے زمین پر آیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ سیرابی لے رہا ہے۔ نفس خواہشات کا یہ غلام ہے، اپنی خواہشات کا یہ غلام ہے اور بن چکا ہے، خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب روئے زمین پر تو انسان خلیفہ بن کر پیدا ہوا ہے، خلیفہ بنایا گیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ارے کیا آغاز ہوا ہوں، بھیانک آغاز ہوا۔ اسے بنایا گیا ہے خلیفہ اور یہ ہو گیا ہے بھیانک۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا ڈھنگ سے تجویز ہم کو۔ اس آیت کا کچھ ترجمہ یوں بنتا ہے کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا، کیا ڈھنگ سے تجویز ہم کو، پھر موت سے نکاس ہوا ہوں۔ اتنا اچھا اور اتنی شکل و صورت، اتنا خوبصورت بنا کر پھر نکاسی موت سے کی گئی، پھر موت سے نکاس ہوا ہوں۔ بس قیامت ہے انتظار شدید، اب انسان انتظار میں کہ کب قیامت آئے گی۔
بس قیامت ہے انتظار شدید، میں تو دوزخ کے لیے ہی جناب ہوا ہوں۔ اس کو اپنی حرکتوں کا پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو یہ خود کو یوں ہی کہتا ہے کہ میں تو دوزخی ہی ہوں، میں تو دوزخ کے لیے ہی جناب ہوا ہوں۔ بنا کے مجھے اشرف باسط دکھا کے مجھے ہر بب خاک فولاد ہوا، اشرف بنا کر، اشرف سے اشرف بنا کر، اور ہر باب دکھایا، ہر رستہ دکھایا، ہر پہلو دکھایا، کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے بتایا، اور پھر قاصد بھیجے گئے، نبی پیغمبر بھیجے گئے اس کو اصلاح کے لیے، کیا کچھ نہیں کیا رب کریم اس کے لیے، پھر بھی یہ اپنے نفس سے دوچار ہے، تو پھر یہ خاک فولاد ہے، یہ کیا ہے، یہ محض یہ کیا چیز ہے۔ از قلم خود نوازش آپ کی، اگر آپ کو یہ میرا کلام وِد ترجمہ وِد تشریح چھوٹی چھوٹی زیادہ گہرائی میں تو میں جا نہیں سکتا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور مجھے سبسکرائب کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔